بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب تربیت یہ بھی رہا ہے کہ آپ مثالیں دے کر کے لوگوں کے سامنے حقائق کو واضح کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثالوں سے کسی بات کو سمجھنے یا اس سے عبرت حاصل کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہے۔ ایک شخص ہے، آپ اسے سیدھی کوئی بات کہیے وہ نہیں سمجھتا، لیکن اس کے ماحول سے اگر آپ مثال دے کر کے کوئی بات سمجھائیے تو وہ بات اس کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی چیزیں مثال دے کر کے سمجھایا کرتے تھے۔ انہی میں ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جسے میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ صرف دو الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم، ما رأیت مثل النار، جہنم جتنی ہولناک چیز ہے اس سے بھاگنے والے، ہم نے اس سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا انسان سو رہا ہے، اور جنت جتنی اہم چیز ہے ایسا نہیں دیکھا ہم نے کوئی ایسی چیز کہ اس کا طلب کرنے والا انسان سو رہا ہے۔ دیکھیے، دو چیز آپ نے بیان مثال دی کہ جہنم کس قدر ہولناک ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھاری سے بھاری پتھر آپ چٹان تصور کر لیجئے اور اس کے بالکل منہ کے اوپر سراہنے اس کے سر پر رکھی جائے اور اسے نیچے گرایا جائے تو تہ تک پہنچنے کے لیے اسے 70 سال سے زیادہ چاہیے، کہ 70 سال بھی اسے نیچے پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جہنم کس قدر گہری ہے اور جہنم کس قدر خوفناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسجد میں لوگ بھرے ہوئے تھے، آپ نے بیان فرمایا کہ اگر ایک جہنمی اس مسجد میں آ کر کے صرف ایک بار سانس لے لے تو پوری مسجد کے لوگ جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں جو سانپ ہیں اگر وہ کسی کو ڈسے نہیں، صرف چھو لیں تو 40 سال تک اس کے چھونے کا اثر اور جلن انسان کے جسم کے اوپر باقی رہے گی۔ جہنم ایسی چیز ہے، اس پر ایمان رکھنے والے لوگ، اس کو حق ماننے والے لوگ کس طریقے سے خواب میں ہیں۔ نماز معلوم ہے کہ نماز کا چھوڑنا جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، لیکن نیند سے بیداری نہیں ہوتی اور نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ایسے ہی اور چیزوں کی مثال لے لیں آپ۔ اس کے برخلاف جنت کتنی اہم چیز ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں وہ انسان کے تصور سے باہر ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ آنکھوں نے نہ ایسی نعمتیں دیکھی ہیں، کانوں نے نہ ایسی نعمتیں سنی ہیں، حتیٰ کہ انسان کے دل میں ایسی نعمت کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ ایسی نعمتیں جنت میں ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں رہنے والی ایک عورت اگر اس دنیا کی طرف دیکھ لے، بس صرف دیکھ لے دنیا کی طرف، تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی اور خوشبوؤں سے بھر جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے ناخون میں جتنی میل جمتی ہے، جتنی، ذرا تصور کریں آپ، جتنی میل جمتی ہے، اتنی جنت کا اتنا حصہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ اتنی عظیم چیز ہے، پھر بھی جنت کا طلب کرنے والا کس طریقے سے سو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت مثل النار،
آگ جیسی ہولناک کوئی اور چیز ہم نے نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا انسان سو رہا ہے۔ اگر کوئی دشمن خطرناک ہے، اگر انسان کی تاڑ میں ہے، انسان کے پیچھے ہے، تو انسان نہ کہیں پر رکے گا اور نہ اسے نیند آئے گی۔ لیکن جہنم اس سے کڑو رہا اور اربعہ گنا خطرناک ہے، لیکن انسان سو رہا ہے۔ ایسے ہی جنت اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں مل کر کے بھی جنت کے ایک گرام نعمت کا ہی مقابلہ نہیں کرتی ہیں، پھر بھی اس جنت کا طالب انسان سو رہا ہے۔ یہ ہماری بیوقوفی اور نادانی نہیں تو اسے کس کا نام دیا جائے؟ ہر انسان اب فیصلہ کر لے کہ آیا وہ عقل مند ہے کہ نادان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو ذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ذکر و نصیحت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو عقل مند اور جنت کیا طلب کرنے والا اور جہنم سے بھاگنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔